کیش مردان مذہب گوسفندہ نہیں وہ بھی پڑھیں گے مگر یہ بھی ضروری ہے کیونکہ ہر وقت یہی چغتائی صاحب ہو رہی بات کہ دین کے اس مسئلہ کی وجہ سے مشکلیں پیش آ رہی ہیں، اس لیے اجتہاد اس کا نام رکھ لیا کہ اجتہاد کر رہے ہیں، مطلب کیا کہ دین کو بدلنا چاہیے۔ تو مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا کہ تم کبھی سود کے بارے میں چھیڑتے ہو بحث، کبھی پردے کے، کبھی تو ایک ایک دیوار جو گراتے اسلام کی، فیصلہ کرو کہ اگر یہ مکان پسند نہیں اور مکان تھوڑے ہیں، فرنگی بن جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، ہندو ہو جاؤ، ان کشتیوں میں جا کر سوار ہو جاؤ، اس بیچارے دین کو کیوں بدنام کر رہے ہو؟ چلنا ہے تو پورے پر چلو جیسے اللہ نے اتارا۔ دریا کدھر کو بہہ رہا یہ اس کے ساتھ بہنا یہ اسلام نہیں ہے، یہ خس و خاشاک کا کام ہے۔ مرد کا کام ہے وہ اپنی منزل کی طرف تیرے، خواہ اس کے بازو ٹوٹ جائیں، دریا اس کو باہر پھینک دے، مر جائے، اور اس کو افسوس بھی نہ ہو کہ میں یار کیوں نہ دنیا کے ساتھ چلا۔ یہ ہے مولوی صاحب کا مضمون کہ اسلام شیروں کے لیے آیا ہے، یہ بھیڑ بکریوں کا دین نہیں۔ کیش مرنا نہ مذہب گوسفندہ، سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں آج فرنگیوں کا راج ہے، یہ فرنگی بننا چاہتے ہیں، کل اگر حبشی آج ہے یہ ہونٹ کالے کریں گے، منہوں پر سیاں ملیں گے، انہیں جیسا لباس۔ ایسے غلاموں اور ایسے پیدائشی جو غلام پیدا ان کے لیے دین نہیں اترا، دین آزاد مردوں کا دین ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں کہ دین جب اترا وہ نہیں دیکھتا دنیا کدھر کو جا رہی۔ یہ بات جو تھی نا اچھے اچھے لوگ کہنے لگے تھے نا چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، ہاں تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حدیث بے خبراں تو بزمانہ بسات۔ احمق لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم زمانے کے ساتھ چلو، زمانہ بات تو نہ سازد تو بزمانہ بستے۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ اگر زمانہ تیرے ساتھ نہیں چلتا تو اس زمانے کے ساتھ جنگ لڑ، اس کا مقابلہ کر۔ مقابلہ کرتے کرتے بے شک مارا جائے، تو دریا کا رخ نہ موڑ سکے مگر اس کی مزاحمت کرنا، اس کے سامنے ڈٹنا، یہ ہے اسلام۔ ادھر کوئی بہہ جانا جدھر کو دنیا بہہ رہی ہے، یہ تو احمقوں کا دین۔ اسلام یہ نہیں ہے، بہت اعلیٰ مضمون ہے۔ کیسے مردانہ مذہب کو مولانا نے کہا ایک مرتبہ یار کھڑے ہو کر نا فیصلہ کر لو، اگر یہ پسند نہیں ہے تو کوئی بات نہیں دنیا میں۔ اور یہ بھی بڑی پیاری مثال تھی کہ جیسے ایک آدمی کے اندر پیت پڑ جائے، موٹاپا ہو جائے، وہ ساری نکل جائے نا تو نقصان دہ نہیں فائدہ۔ یہ کروڑوں مسلمان جو ہے نا مرد میری مولانا کہ یہ سارے مرتد ہو کر نکل جائے نا اور 4-5 ہزار رہ جائے جو پکا، تو وہ اسلام کے حق میں بہتر ہے۔ یہ کچ لو جو ہے نا دفع ہو جائے، کچ لو ہے، منافق ہیں، بے دین ہیں، نہ اسلام پر عمل، نہ کوئی عبادت، نہ عقیدہ اسلامی۔ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ پنڈت جواہر لال نہرو کے جو والد تھے نا موتی لال نہرو، وہ اجمیر گئے، انہوں نے اجمیر دیکھنے کے بعد آ کر کہا کہ میں سمجھتا ظاہر ہے کہ محمد علی جناح سچ بولتا ہے کہ ہندو اور مسلم دو قوم ہیں، ان کے عقیدے جدے ہیں، ان کا رہنا سہنا جدا۔ سب نہیں، اجمیر دیکھنے کے بعد تو مجھے پتہ چلا بالکل جھوٹ بولتا، جو ہم بتوں کے ساتھ کرتے ہیں وہی قبر کے ساتھ ہو رہا تھا، طواف ہو رہا تھا، سجدے ہو رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، اس سے وہاں نظریں نیازیں چڑھا رہے تھے۔ ہاں ہم اور کیا کرتے ہیں؟ تم مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود نا۔ اب یہ مسلمان تمنائیں رکھتے ہیں، دعائیں کرتے کہ اللہ وہ وعدے پورے کرے جو سچے مومنوں سے اس نے کیے، فرشتے مدد کے لیے اترے، ہماری نصرت ہو۔ ہاں اللہ ان کی مدد کیوں کرے؟ اللہ کی کسی سے رشتہ داری ہے؟ جب یہ اللہ کو چھوڑ گیا اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، بس جوتیاں کھاتے پھرو۔ علامہ اقبال نے ہماری ترجمانی کی جی نا، جو ہمارے دلوں میں خیال آتے کہ ہم کیسے بھی ہیں تیرے نبی کو ماننے والے ہوں، وہ شکوہ اور جواب شکوہ جب لکھا کہ اللہ کی طرف سے پھر کیا جواب آیا کہ یہ حوالے جو دے رہے ہیں، ہم نے سمندروں میں گھوڑے دوڑا دیے، ہم نے یہ کیا، اذانیں دی صحراؤں میں، ہمارے بڑوں نے یہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ قرآن چھوڑ دیا، ذلیل ہونا ہی تھا، میرا گلہ کیا کرتے ہو؟ میں ان کا ساتھ دیتا تھا، وہ میرے تھے، میرے دین کو لے کر نکلے ہوئے تھے، اس لیے میں اور میرے لشکر ان کے ساتھ تھے۔ تم نے چھوڑ دیا سب، اب کیا مجھ سے توقع رکھتے ہو؟ اب تو مقابلہ بے ایمانوں کا ہی ہے، جو طاقتور ہوگا وہ نکل جائے گا۔ اگر ایک طرف ایمان ہو نا، پھر تھوڑے بھی ہوں تو اللہ ان کی کمی پوری کر دیتا۔
مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ عقیدے جو ہیں ان میں بھی الحاد آ گیا، کچھ دائریے ہو چکے ہیں، کچھ دائریے نہیں تو شک میں ضرور پڑ گئے ہیں کہ پتہ نہیں دین سچا ہی نہیں۔ کسی نے حدیث کو مشکوک کر دیا، کسی نے فقہ سے لوگوں کو منحرف کر دیا، کسی نے تفسیر قرآن میں اپنی طرف سے باتیں، نہ عقائد بچے، عبادتیں بھی ختم، مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں مرثیہ کہاں ہیں کہ نمازی نہ رہے، صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، رسم اذان تو رہ گئی، روح بلالی نہ رہی، باقی کچھ بھی نہیں ہے، مردہ لاش ہے۔ اور کہتے ہیں بہت اچھا مضمون لکھا تھا ایک نیک آدمی نے کہ ایک مری لاش کو کتنی دیر کوئی آدمی بے شک کتنا ہی پیارا ہو سینے سے چمٹائے رکھے گا، آخر تنگ آ کر بدبودار لاش کو دفع کرے گا۔ اللہ اس مردہ امت کو کیا کرے، بو آ رہی، کافروں سے لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں، جو سیمپل دیں گے وہی سامان نکلے گا، مسلمان نمونہ اور بھیجیں گے، سامان بعد میں اور نکلے گا۔ مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ میں نے سعودیہ سے کہا کہ یہ جو تولیے ہیں احرام کے ہر پاکستان میں بنتے لے لیا کرے، آپ انڈیا سے کہتے ہیں، انہوں نے کہا مولانا رہنے توبہ توبہ توبہ، ہم نے منگوائے سارے کہتے سب خراب بے ایمان لوگ ہیں۔ تو یہ ہے مولانا کا مضمون کہ سے مردہ نہ مرد بے گوشت پتہ، کہ اسلام پر چلنا ہے تو مرد بنو، نہیں چلا جاتا تو اس کی چھوڑو، یہ اپنا خود ہی انتظام کر لے گا، اور قوم کوئی آ جائے گی جس میں تازہ خون ہوگا اور وہ اس کو اپنے ہاتھ میں لے گی۔